اور 1962 میں چین کے خلاف جنگ میں انڈیا اسلحہ یا فوجی ساز و سامان کی شدید کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جواہر لال نہرو اسرائیل سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ریڈار بھی چاہیے، مارٹر گولے بھی۔ یاد رہے اس وقت ڈیوڈ بن گوریان اسرائیل کا وزیر اعظم تھا۔ جواہر لال نہرو نے اپنا امیج قائم رکھنے کے لیے بن گوریان سے یہ درخواست کی کہ اسلحہ تو آپ ہمیں فوری دے دیں، لیکن یہ سب ساز و سامان لانے والے بحری جہاز پر اسرائیلی جھنڈا نہ ہو۔ لیکن بن گوریان نے یہ فرمائش مسترد کر دی۔ ذرا سوچئے پھر کیا ہوا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا دوستو۔ نہرو نے اپنی فرمائش واپس لے کر اسرائیلی اسلحہ حاصل کیا تاکہ چین سے جنگ لڑی جا سکے، لیکن اس جنگ میں انڈیا کو بدترین شکست ہوئی اور اس کے ساتھ نہرو کا زوال بھی ہو گیا۔ پھر 1965 اور 1971 کی جنگ میں یہ بھائی چارہ مزید آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ روس کے ساتھ انڈیا کے دفاعی تعلقات زیادہ بہتر تھے، لیکن ان کی پیداواری صلاحیت کافی سست تھی، اور امریکہ نے دونوں ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا پر اسلحہ کی فروخت پر پابندی بھی عائد کر دی تھی۔ اس لیے پھر براستہ اسرائیل انڈیا نے پاکستان کے خلاف دونوں جنگوں میں اسرائیلی اور امریکی اسلحہ سے خوب فائدہ اٹھایا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد تو ویسے بھی اسرائیلی فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اب ایک اور مزے کی بات سنیے۔ 1974 میں انڈیا اپنے پہلے ایٹمی تجربات کرتا ہے، اور 1974 میں ہی پی ایل او کو یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم بھی تسلیم کرتا ہے۔ یعنی عرب ممالک بھی خوش رہیں، کیونکہ وہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، اور پھر انہی دنوں میں ان عرب ممالک میں انڈین ورک فورس بھی بڑی تعداد میں وہاں جانا شروع کر چکی ہوتی ہے۔ لیکن عین اسی دور میں اندرا حکومت یعنی اندرا گاندھی کی حکومت اپنی انٹیلیجنس ایجنسی را کے اہلکار بھی اسرائیل میں تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی ٹیکنالوجی اور فوجی تربیت کے حصول کے لیے بھی انڈین فوج کے افسران اسرائیل جانا شروع کر دیتے ہیں۔